السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما جہلنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اتنا تو ہر مسلمان جانے کہ ناظرین کرام، میں محمد عارف کلیم مدنی آپ کے سامنے توحید پر کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ہماری گفتگو کا چوتھا ایپیسوڈ ہے، چوتھا مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے مرحلے میں نے گفتگو کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ صحیح بخاری جو سب سے صحیح احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی روایت ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اسلام اور توحید پر وہ جنم لیتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا، ہماری پیدائشی اسلام پر ہے۔ ہم دنیا کے ماحول کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے۔ اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ سورہ اعراف کی 177 نمبر والی آیت یاد رکھیے گا، بہت اہم آیت ہے۔ بارہا اس کو پڑھا جاتا ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ میں بھی یہاں پر اس کی یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کی اولاد سے عہد لیا۔ کب؟ من ظہورہم، جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تھے۔ ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان سے ان کے متعلق اقرار لیا، یہ بتایا۔ اقرار کا مطلب ایک اگریمنٹ، اقرار کا مطلب ہم نے قبول کیا اس بات کو۔ کیا قبول کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال استفہام بولتے ہیں اس کو۔ پھر اس کے اندر استفہام ایسا کہ اس کے اندر انکار، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کا جواب نفی میں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم، تو قالو، ہم سب نے جواب دیا اس وقت، تمام بنو آدم کی اولاد نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہاں کیوں نہیں۔ بلا عربی میں جب کسی بات کا انکار کر کے سوال کیا جاتا ہے اور اس کا جواب ہاں میں دینا ہوتا ہے تو انکار نفی کا جواب بلا سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت ہے، اس میں بتایا گیا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ ہم نے اقرار کیا، ہم نے سب نے اقرار کیا کہ ہم بلا کہا، ہاں کیوں نہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے تھے، تو یہ نہ کہو کہ ہم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم
تو اس توحید کے اقرار سے بے خبر تھے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی یاد دہانی کے لیے یہ انبیاء بھیجے۔ یہ آیت توحید الوہیت و توحید ربوبیت کی دلیل ہے، واضح طور پر اس میں کہا گیا ہے۔ ہاں، ہم توحید کو سمجھنے کے لیے چند سوالات کی شکل میں اس کو بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن سے، اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو کیوں پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ بھی بار بار آیت ہم اپنے درس میں، خطبوں میں، تقریروں میں افہام و تفہیم کے لیے بار بار پیش کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے متکلم واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پر یہاں پر توحید کی بات ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہے۔ جب اللہ کی عبادت کی، اللہ کی توحید کی، الوہیت کی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کیا، کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ ہاں، جب زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے۔ یہاں عبادت کا ذکر ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہاری پیدائش جنوں اور انس، یہ دو مخلوق ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا ہے، مطلب مکلف کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ محض اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ میں رسول اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا مقصد کھانا پینا، سونا، عیش و عشرت، مزے لوٹنا، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر مگن ہو جانا، دنیاوی صرف دنیا کما کر چھوڑ کر چلا جانا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے، مقصد عبادت ہے۔ عبادت کسی اور کی نہیں، عبادت خالق کی۔ خالق اللہ نے کہا کہ وما خلقت، تو میں نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والے کی عبادت، پیدا کرنے والے کی عبادت۔ یہ اللہ کا حق، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، کسی کی عبادت نہیں۔ عبادت کا تصور یا اس سے ملتی جلتی چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مخصوص نہیں کی جا سکتی۔ آگے اس پر بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہتے ہیں بتائیں گے عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کریں تو عبادت کہتے کس کے ہیں؟ کس چیز کو عبادت کہتے ہیں؟ عبادت ان تمام کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ کو محبوب ہیں۔ جیسے ہم دعا کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ صلاح، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے اللہ کے نام پر قربانی کرنا، یہ سارے عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میرا جینا سب اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے۔ یہ عبادت کا مقصد یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بنایا، اس میں میرے فرض کیے ہوئے عمل سے زیادہ کوئی دوسرا ذریعہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو بتایا، نماز عبادت اللہ کے قریب قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دعا اللہ سے قربت حاصل کرنے کا، ڈائریکٹ اللہ سے دعا، نماز اللہ کے لیے، دعا اللہ کے سامنے صرف اللہ سے کی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، امام بخاری نے اس کو کہا ہے۔ اور میرے بندے نے
مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بنایا ہو، ہاں انسان نہیں، عمل کو ذریعہ بنایا ہو، ہاں اس میں میرے فرض کیے ہوئے عمل ہیں، روزہ ہے، اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات ہیں جو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کہ الفاظ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن لب و لہجہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ کہتا ہے۔ ہاں اب ایک سوال، ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں؟ ہم اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کریں جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ویسے ہی ہم عبادت کریں۔ عبادت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ہاں سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں واضح طور پر کہا گیا کہ اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہاں اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ نے رسول کو بتایا، اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم احادیث کا سب سے صحیح دوسرا بڑا مجموعہ ہے۔ آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ حدیث صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا قول و عمل نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہم نے نہیں کہا، ایسا ہم نے نہیں کیا، یعنی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، اس کو تم عبادت سمجھ کر کرتے ہو، وہ عمل لوٹا دیا جائے گا، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ ہاں تو یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت محض اللہ کے لیے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو۔ میں آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مرحلے میں اللہ کی عبادت کے سلسلے میں مزید کچھ باتیں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔